أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور کروڑہ مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود السلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد قرآن مقدس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے. خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت، نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی الخلق. فرمایا اللہ کے اس کلام کی فضیلت تمام دنیا کے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے. تو کلام مقدس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، اللہ کی آخری کتاب بھی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تمام کائنات کے لیے نظام حیات چلانے کے لیے اس کو آئیڈیل بنایا. تو اسلام چونکہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، تو دیگر مذاہب کے لوگ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، وہ شروع سے ہی اس بات کی کوشش کے اندر رہے کہ کسی طرح اسلام کو مٹایا جائے، کسی طرح اسلام کا مذاق بنایا جائے، کسی طرح اسلام کو جو ہے وہ دبایا جائے، کیونکہ جب حق سامنے آ جاتا ہے، حق واضح ہو جاتا ہے، تو حق کو نہ ماننے والے جو مخالفین ہوتے ہیں تو وہ حق کا انکار تو کر نہیں سکتے. دلائل سے
اس بات کا رد نہیں کر سکتے، دلائل سے اس بات کو ختم نہیں کر سکتے، دلائل سے اس بات کا توڑ نہیں کر سکتے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن مقدس کا نزول ہوا تو کفار و مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن لکھتے رہتے ہیں، گھڑتے رہتے ہیں اور آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس وقت کے کفار و مشرکین کو چیلنج کیا تھا جو قیامت تک کے کفار و مشرکین کے لیے آج بھی چیلنج موجود ہے۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو خلاق کائنات نے فرمایا کہ بھئی اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، جی اللہ نے اپنے بندہ خاص پر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس کو نازل نہیں کیا، یہ اللہ کا کلام نہیں، اگر تمہیں اس بات پر شک ہے تو جاؤ، چیلنج ہے اللہ کا، فاتو بسورۃ من مثلہ، جاؤ ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ تو پورا قرآن ہے، 30 پارے ہیں، اس کے مقابلے میں قرآن لانے کی اللہ نے بات نہیں کی، اس کے مقابلے میں کوئی سپارہ لانے کی اللہ نے بات نہیں کی، اس کے مقابلے میں کوئی اللہ نے بڑی صورت بنانے کی بات نہیں کی۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، میں اس جیسی ایک چھوٹی صورت لے کر آؤ، اور صورت بھی کون سی؟ جو قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی صورت ہے، سورۃ الکوثر۔ فرمایا اس جیسی بھی ایک صورت بنا کر لے آؤ، تو بلا لو اپنے مددگاروں کو، بلا لو جس کو بلانا چاہتے ہو، تو بلا کر اگر قرآن میں شک ہے تو جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ تو کفار و مشرکین اس وقت بھی قرآن کو مٹانے میں، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو یہود و نصارہ، کفار و مشرکین جو دنیا کے اندر موجود ہے آج بھی، ان کے پاس اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے، قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل کوئی نہیں، وہ دلائل سے اس بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب کوئی بندہ کسی بات کا دلیل سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے وہ اس بارے میں بد زبانی کرتا ہے، بد تہذیبی کرتا ہے، اور جاہلانہ حرکتیں جو ہیں وہ ان کو اختیار کرتا ہے، اور کسی بھی معاملے میں حد سے آگے بڑھنے کو، حد سے تجاوز کرنے کو انتہا پسندی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اسلام کے مقابلے میں شروع دل سے ہی اس انتہا پسندی کا شکار ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کا نام جو ہے وہ اسلام و فوبیا کا اس کو نام دیا گیا کہ ایسی حرکات کی جائیں، ایسی کاروائیاں ڈالی جائیں کہ جس سے اسلام کو بدنام کیا جا سکے، جس سے جو ہے وہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے، جس سے جو ہے وہ کلام اللہ، کتاب اللہ کی جو ہے وہ بے حرمتی کی کر کے اس کی عظمت کو لوگوں کو دلوں سے ختم کیا جا سکے۔ تو آج کے دور کے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ جو ہیں وہ اس بات پر لگے ہوئے ہیں، اور اپنی مذموم حرکات کر کے، اپنی ان ناپاک سازشوں کے تحت جو ہے وہ آئے دن اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ کبھی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر جو ہے وہ گستاخی کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن مقدس کی بھی حرمتی کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا وعدہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم،
فرمایا یہ اللہ کے نور کو، دین اسلام کو، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو، یہ اس کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس نور کو مکمل کرے گا، اور یہ کافر جو ہے وہ اپنی سازشوں کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ کفار و مشرکین جب کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ رد عمل کو وہ سامنے رکھ کے کام کرتا ہے۔ جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کو وہ دیکھتا ہے میں یہ کام کروں گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اگر رد عمل معمولی ہو تو وہ کام کرنے والا اس کام کو کر جاتا ہے، لیکن اگر اس کو پتا ہو کہ اس کا رد عمل جو ہے وہ شدید ہوگا تو پھر وہ اس بات سے رک جاتا ہے۔ تو کفار و مشرکین جو ہے وہ مسلمانوں کو بار بار جو ہے وہ اس طرح کی حرکات کر کے مسلمانوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی جو ہے وہ دینی حمیت اور کتنی دینی غیرت باقی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ نے جو ہے وہ اپنا کلچر ہمارے اندر اس کو لاگو کر کے، اس کو ہمارے اندر پھیلا کر، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے اندر اتنا جو ہے وہ اپنا کلچر اور اتنی بے حیائی جو ہمارے اندر پھیلا دی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ دینی غیرت ختم ہوتے جا رہی ہے۔ تو وہ ایسی حرکات کر کے چیک کرتے رہتے ہیں کہ بھئی انج کوئی صاحب باقی ہے کہ نہیں۔ تو جب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم کچھ ایسا کریں گے تو مسلمانوں کا رد عمل شدید اور سخت ہوگا تو پھر کبھی وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اور ایک بندہ مومن کے اندر غیرت کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ دین کے معاملے میں ہو، اپنی عزت کے معاملے میں ہو، اپنی جو ہے وہ ملکی معاملات کے اندر ہو، ایک بندہ مومن کے اندر غیرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن یغار، فرمایا مومن غیرت مند ہوتا ہے، مومن غیرت مند ہوتا ہے، واللہ اشد غیرا، فرمایا اور اللہ جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تو مومن کے اندر بھی یہ صفت ہوتی ہے کہ مومن بغیرت نہیں ہوتا، دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، اپنے گھر کے معاملے میں، اپنے وطن کے معاملے میں اس کے اندر غیرت اور حمیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ جب ایسی چیزوں پر کوئی بندہ حملہ کرتا ہے، کوئی اٹیک کرتا ہے، کوئی آواز اٹھاتا ہے، کوئی انگلی اٹھاتا ہے، تو مومن کے اندر وہ جو غیرت کا جذبہ ہوتا ہے وہ اس کو ابھارتا ہے اور اس کا رد عمل جو ہے وہ اس کا سامنے آتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے سامنے کوئی بات ہو گئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے معاملے کے اندر غیرت کا مظاہرہ کیا، غیرت کی کوئی بات کی تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، فرمایا تم سعد کی غیرت کے معاملے پر تعجب کرتے ہو کہ سعد نے اپنے گھر والوں کے بارے میں جو غیرت کی بات کی ہے تو اس پر تم تعجب کرتے ہو کہ اتنی غیرت۔ فرمایا لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، فرمایا سعد سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں غیرت مند ہوں، سب سے زیادہ غیرت میرے اندر ہے۔ اور فرمایا وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اور اللہ جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ تو ایسے معاملات کے اندر جو ہے وہ بندے کے اندر غیرت ہونا، حمیت ہونا جو ہے وہ اس کے مومن ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ تو اگر بندے کے اندر بندہ مومن ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود کو غلام کہلواتا ہو، اپنے آپ کو مومن کہلواتا ہو، اور ایسے معاملوں کے اندر بھی آ کر وہ خاموشی اختیار کر لے تو پھر اس کے اندر غیرت نہیں ہے۔
ایسے معاملوں کے اندر کوئی کسی کے گھر کے بارے میں بات کر دے تو وہاں بھی بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے، کوئی ہمارے وطن کے بارے میں کوئی بات کر دے، ملک کے بارے میں کوئی بات کر دے، وہاں بھی بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے، یا دین اسلام کے بارے میں کوئی بندہ بات کر دے وہاں بھی بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے، قرآن مقدس کے بارے میں کوئی معاملہ ہو جائے وہاں بھی بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے کوئی گستاخی کر دے وہاں پر بھی بندہ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائے، کہے نہیں جی اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ نہیں، یہ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے لیکن اسلام جو ہے وہ ساتھ ساتھ غیرت کا درس بھی دیتا ہے۔ اسلام بے غیرتی کا درس نہیں دیتا کہ جو کچھ ہوتا رہے بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے۔ غیرت اور حمیت جو ہے وہ انسان کے اندر، بندہ مومن کے اندر، خاص کر جو ہے وہ دین کے معاملے کے اندر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے کے اندر اور قرآن مقدس کے بارے کے اندر جو ہے وہ بندے کے اندر جو ہے وہ دینی غیرت کا مادہ موجود ہونا انتہائی ضروری ہے اس کے ایمان کی بقا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دین ہے، یہ دین اسلام جو ہے اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے، یہ اعتدال پسندی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم اعتدال پسند ہیں، بس خاموشی جو ہے وہ بہتر ہے۔ جہاں اسلام محبت کا حکم دے، محبت کا پیغام دے، وہاں محبت کا پیغام دینا، محبت سے پیش آنا، یہ اعتدال پسندی ہے۔ اور جہاں اسلام پر جو ہے وہ شعائر اسلام پر، قرآن پر، صاحب قرآن پر جو ہے وہ حملہ کیا جا رہے ہو تو وہاں خاموش اور محبت کا پیغام دینا یہ اعتدال پسندی نہیں، وہاں غیرت کا مظاہرہ کرنا یہ اعتدال پسندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ احد ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس کے اندر ایک تلوار ہے اور اس تلوار کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی ہے، فی الجبن عار وفی الاقدام مکرمۃ۔ یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ بزدلی میں شرمندگی ہے، فی الجبن عار، بزدلی کے اندر شرمندگی ہے، وفی الاقدام مکرمۃ، اور آگے بڑھ کر آنے میں عزت ہے، والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، اور جو بندہ بزدلی کا مظاہرہ کر جاتا ہے نا کسی معاملے کے اندر، یا دین کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے، اسلام کے تحفظ کی بات آ جائے، قرآن کے تحفظ کی بات آ جائے، صاحب قرآن کی عزت و حرمت کی تحفظ کی بات آ جائے، وہاں پر بندہ اگر بزدلی دکھاتا ہے، فی الجبن عار وفی الاقدام مکرمۃ والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، بندہ بزدلی کا مظاہرہ کر کے تقدیر سے بچ نہیں سکتا، تقدیر سے بچ نہیں سکتا۔ یہ بندہ ڈرتا رہے کہ میں میدان جہاد میں جاؤں گا تو مجھے موت آ جائے گی، میں مر جاؤں گا، بھائی موت تو بستر کے اوپر بھی آ جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جنگیں لڑی جن کو سیف اللہ کا لقب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور خواہش تھی کہ میدان جہاد کے اندر مجھے شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جائے، لیکن جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا جہاں پر زخم نہ لگے، لیکن موت میدان جہاد کے اندر نہیں آئی، موت بستر کے اوپر آ گئی۔ فرمایا جب بندہ بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ تقدیر سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ تو یہ جنگ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ تلوار تھی جس پر یہ تحریر تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا، میں اس کو یہ تلوار عطا کروں گا۔ کئی صحابہ نے خواہش کی لیکن یہ اعزاز جو ہے وہ حضرت ابو دجانہ ان کے حصے کے اندر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تلوار عطا فرمائی، جب تلوار عطا فرمائی تو تلوار لے کر حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ جو آپ نے فرمایا نا کہ من یأخذ ھذا السیف
بحق ہی، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے، میں اس کو تلوار عطا کروں۔ حضرت ابو دجانہ کو عطا فرمائی، عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقتل بہی مسلمہ، فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس تلوار کے ساتھ کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے، اور ولا تفر بہی من کافر، اور جب کوئی سامنے کافر آ جائے تو پھر یہ تلوار پیچھے نہ ہٹے، اس کافر کا جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دے، یہ ہے تلوار کا حق۔ تو حضرت ابو دجانہ نے جب یہ تلوار لی، اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس سے وہ تلوار ملی تھی، تو تلوار کو ہاتھ میں لیا اور ایک سرخ رنگ کا رومال جو ہے اپنے سر کے اوپر باندھا، اور باندھ کر پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلتے ہوئے میدان جہاد کے اندر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لمشیۃ یبغضھا اللہ، فرمایا یہ جو چال ابو دجانہ چل رہے ہیں نا، یہ چال اللہ کو پسند نہیں، اکڑ کر چلنا، پہلوانوں کی طرح چلنا، تکبر کے ساتھ چلنا۔ فرمایا انا لمشیۃ یبغضھا اللہ الا فی مثلی ھذا الموطن، فرمایا ویسے تو یہ چال جو ابو دجانہ چل رہے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن جب کافروں کے معاملے کے اندر بات آ جائے تو پھر ایسا چلنا اللہ کو پسند آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، لیکن وہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ کو زمین پر اکڑ کے چلے، لیکن جب کافروں کے مقابلے کے اندر آ جائے پھر جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہاں پر جو ہے وہ اکڑ کر جو ہے وہ پتہ چلنا چاہیے کہ بندہ کو پہلوان سامنے آ رہا ہے۔ یہ حج کے ایام دوسرے ہیں، جنہوں نے حج کیا ان کو پتہ ہے کہ جب حج کے اندر طواف کعبہ کیا جاتا ہے تو حکم کیا ہے، پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کیا جاتا ہے، پہلے 3 چکروں کے اندر اکڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب اللہ کو اکڑ والی چال پسند نہیں، تکبر والی چال پسند نہیں، لیکن عین سے کعبہ کے اندر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے حکم کیا ہے کہ رمل کیا جائے، اکڑ کر جوانوں کی طرح چلو۔ کیونکہ جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور خانہ کعبہ کا جب طواف کرنے کی باری آئے تو وہ مجاہدین اسلام صحابہ وہ جہاد کر کے تھکے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کو یہ نہ لگے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، اب تم اکڑ کر جو ہے وہ طواف کعبہ کرو، پتہ چلے مسلمان ابھی بھی قائم و دائم ہیں۔ تو دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، کفار کے معاملے میں ایسی باتوں کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویسے یہ باتیں پسند نہیں، تکبر پسند نہیں، اکڑ کر چلنا پسند نہیں، لیکن جب کفار و مشرکین کے سامنے اور ان کے مقابلے کی بات آئے تو پھر جو ہے وہاں سر جھکا کر چلنے کی اجازت نہیں، سر اٹھا کر سینہ تان کر اکڑ کر پہلوانوں کی طرح چلنے کا حکم ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں جب کوئی گستاخی ہوتی ہے، اور جب قرآن مقدس کے بارے کے اندر وہ کفار و مشرکین، وہ یہود و نصارہ جو ہے وہ قرآن مقدس کی گستاخی کرتے ہیں، یہ گزشتہ چند عید والے دن کی بات ہے، سویڈن کے اندر عید والے دن مسلمان نماز عید ادا کر رہے ہیں، اور اس کی سویڈش حکومت کی اجازت کے ساتھ پولیس پروٹیکشن کے اندر ایک شخص جو ہے وہ قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن کو جو ہے نعوذ باللہ پاؤں کے ساتھ اچھالتا ہے، پھر اس کو نظر آتش کرتا ہے۔ تو کیا یہاں اس بات پر بھی مسلمان جو ہے وہ کہیں کہ نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے؟ نہیں، یہاں پر اسلام عمل کا درس نہیں دیتا، یہاں پر اسلام جو ہے وہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور خاص کر نوجوانوں سے کرتا چلوں جو یہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر یا جو بھی مطلب ہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارمز ہے، تو اکثر جو ہے وہ ایسی کوئی پوسٹ آتی ہے تو لکھا ہوتا ہے جی اس کو کلمہ پڑھ کے شیئر کر دیں، بنانے پر لعنت بھیج کر شیئر کر دیں، تو ہم کیا کرتے ہیں فوراً شیئر کرتے رہتے ہیں۔
وہ جس نے پوسٹ بنائی، جس نے بے حرمتی کی، اس نے ایک دفعہ کر دیا اور اس نے اپنا کام ختم کر دیا، باقی ہم مسلمان خود اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اس گستاخی کو جو ہے وہ مزید خود ہم دنیا کے اندر پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کفار و مشرکین نے، وہ شاعروں کا گڑھ تھا، فی البدیع شاعر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ شعروں کے اندر گستاخی کیا کرتے تھے۔ لیکن کسی صحابی نے، آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے اندر آپ کو قصیدے ملیں گے اس وقت کی لکھی ہوئی جو ہے وہ صحابہ کرام کی نعتیں ملیں گی۔ یہ آپ سنتے ہیں نا حضرت حسان بن ثابت کا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ اس وقت کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی تعریف کے اندر اشعار ہے۔ یہ ہم تک پہنچے ہیں، صحابہ نے ان کو آگے پھیلایا ہے، ان کو آگے پہنچایا ہے، لیکن جو کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرتے تھے، صحابہ اس کو آگے بیان نہیں تھے کرتے۔ اگر وہ بھی بیان کرتے تھے، آج وہ چیزیں بھی ہمارے اندر موجود ہوتی، وہ موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان، اس کا پرچار کیا گیا، وہ موجود ہے، لیکن وہ جو کفار و مشرکین آپ کی گستاخی کرتے تھے اشعار کے اندر، اس کو آگے بیان نہیں کیا اور وہ پھر دنیا کے اندر پھیلی بھی نہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ گستاخی کرتے ہیں، اور گستاخی کر کر جو ہے وہ اپنا کام ختم کر لیتے ہیں، پھر ہم مسلمان جو ہے وہ خود اس کو شیئر کرتے جاتے ہیں، آگے پھیلاتے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات آ جائے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اوپر، یا کسی چیز کے پلیٹ فارم کے اوپر، تو اس کو جو ہے کسی بھی صورت کے اندر شیئر نہیں کرنا چاہیے، اس کو آگے مت پھیلائیں، اس کو اگنور کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، اس کو رپورٹ کر دیں، تاکہ وہ جو ہے وہ وہیں پر رک جائے، آگے وہ نہ پھیلے۔ جب ہم خود پھیلائیں گے، اس کی ریٹنگ بڑھتی جاتی ہے۔ جب کوئی چیز 1 مرتبہ شیئر ہوئی ہے، 10 مرتبہ شیئر ہوئی ہے، 100 مرتبہ شیئر ہوئی ہے، اس کی اتنی ریٹنگ بڑھتی جاتی ہے۔ جب ریٹنگ بڑھتی جاتی ہے، پھر وہ وائرل ہوتی جاتی ہے، مزید وہ پھیلتی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ایسی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو روک لینا چاہیے۔ تو قرآن مقدس کے حوالے سے بات، تو قرآن مقدس کو انہوں نے نظر آتش کیا، بے حرمتی کی، تو اس پر جو ہے وہ ہر مسلمان کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، اور بحیثیت قوم اور بحیثیت امت مسلمہ۔ انفرادی طور پر یہ ہے کہ ہم جو سوشل میڈیا ان کا استعمال کرتے ہیں، یہ ان کا ہتھیار ہم ان کے خلاف استعمال کریں۔ ہمیں چاہیے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، کہ ہم اگر کوئی ایسی بات کریں، ہم قرآن مقدس کی عظمت کے حوالے سے کوئی پوسٹ ہو، قرآن مقدس کی عظمت کے حوالے سے کوئی بیان ہو، قرآن مقدس کی تلاوت، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ قرآن کا پیغام دنیا کے اندر پہنچے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ جب وہ اگر گستاخی کرتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں قرآن کے پیغام کو عام کریں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، اور یہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ لیکن جہاں پر دوسرے ممالک کی بات آتی ہے، کوئی دوسرے ملک کے اندر ایسا کرتا ہے، تو پھر وہاں پر آواز جو ہے وہ ملکی سطح پر اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر آواز ملکی سطح پر اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام دنیا کے جو 57 اسلامی ممالک ہیں، اگر وہ اس بات کے اندر اپنی دینی غیرت کا مظاہرہ کریں، دینی حمیت کا مظاہرہ کریں، تو اس بات کو اتنا وہ آگے لے کر جائیں، اقوام متحدہ کے اندر لے کر جائیں، جنرل اسمبلی کے اندر لے کر جائیں، سلامتی کونسل کے اندر لے کر جائیں، انسانی حقوق کی جو تنظیمات ہیں عالمی، ان کے اندر لے کر جائیں، اور اپنی اس آواز کو اٹھائیں اور ان تک یہ پہنچائیں کہ بھئی اپنے ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تم اگر قرآن کے بارے میں کوئی اس طرح کا کام کرتے ہو، صاحب قرآن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس طرح کا کام کرتے ہو، مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں اس بات سے۔ اور اگر یہ جب مسلمان ممالک متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر اپنی آواز کو بلند کریں گے اور اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں گے، تو پھر ان کفار و مشرکین کی جرت نہیں پھر کوئی ایسا قدم اٹھا سکے۔
یہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان اپنے محال جو مست نے، ٹھیک ہے، کوئی دولت دے نشے دے اندر مست ہے، کوئی کرسی دے نشے کے اندر مست ہے، کوئی کسی حال کے اندر مست ہے، اور کچھ جو ہے وہ ان کے دیے ہوئے راستے پر چلے ہوئے ہیں، ان کے کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ بس وہ کہتے ہیں بھائی اینا تے سر چکنا کوئی نہیں، تسی کری جاؤ اپنا کام۔ وہ یہ اس کو چیک کرتے ہیں بار بار۔ یہ 5-6 ماہ پہلے بھی یہ معاملہ سویڈن کے اندر ہی ہوا تھا، اب 5-6 ماہ کے بعد پھر جو ہے وہ سویڈن کے اندر یہ معاملہ ہوا، اس سے پہلے فرانس کے اندر یہ معاملات ایسے ہوئے۔ تو جب ایسی کوئی آواز نہیں اٹھتی، جب اسلامی ممالک متحد ہو کر ایسا کوئی جو ہے قدم نہیں اٹھاتے، تو پھر ان کے حوصلے بڑھتے۔ تو اس لیے جو ہے وہ پوری مسلم امہ، 57 اسلامی ممالک اور ہمارے اس ملک پاکستان کی سطح پر ہماری حکومت کو جو ہے وہ کوئی بھی حکومت ہو اس معاملے کے اندر تمام تر سیاسی اختلافات کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے، ان کو پس پشت ڈال کر جو ہے وہاں پر ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنی آواز جو ہے وہ جہاں تک وہ پہنچا سکتے ہیں حکمران، ان کو اپنی آواز وہاں تک پہنچانی چاہیے۔ ہم اپنی آواز جو ہے وہ اپنی حکومت تک پہنچا سکتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پھیلا سکتے ہیں کہ بھئی اس قرآن مقدس کے ساتھ ہمارا جو محبت کا رشتہ ہے، ہمارا عقیدت کا رشتہ ہے، ہمارا احترام کا رشتہ ہے، یہ ہمارے لیے مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ہم اپنے طور پر جو اپنا کام ہے وہ ہم کریں اور حکومت تک بھی اس آواز کو پہنچائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے یا جہاں تک جس کی کوئی رسائی ہے وہ وہاں تک جا کر جو ہے وہ حکومت تک یہ آواز پہنچائے کہ بھئی اپنی غیرت کا مظاہرہ کرو۔ یہ کرسی، یہ اقتدار، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ کرسی، یہ اقتدار چند روزہ ہے، ختم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا بندہ جو ہے وہ کب وزیر اعظم ہوتا ہے اور کب مجرم بن کر وہ جو ہے کٹہرے میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ عارضی زندگی ہے، یہ دنیا جب تک باقی ہے، بلکہ دنیا کے بعد بھی یہ قرآن بھی باقی رہے گا، اسلام بھی باقی رہے گا۔ اس لیے جو ہے وہ اگر اخروی بقا کی ضرورت ہے تو پھر جو ہے وہ اسلام اور دین اور قرآن کے ساتھ ہمیں مخلص ہونے کی ضرورت ہے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو عزت اور تکریم جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں انگلش کو، کیمسٹری کو، باقی چیزوں کو اہمیت ہے، قرآن کو اہمیت نہیں، قرآن کو اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، وہ پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، پروفیسر، کوئی وکیل کچھ بن جاتا ہے تو اس کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ عزت والی بات، سب سے زیادہ عزت والا کلام قرآن مقدس کی جو تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ یہ اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہے ہوتے، ہم قرآن کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، دین کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ قرآن کی عزت، احترام کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، اس کا پرچار کرنا چاہیے، قرآن کی تعلیم جو ہے وہ اس کو دنیا کے اندر عام کرنا چاہیے، قرآن کے پیغام کو پھیلانا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ مر نہیں گئے، ان کا قرآن کے ساتھ رشتہ ابھی بھی مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کے حکمرانوں کو بھی غیرت کرنی چاہیے کہ اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے تو اپنے کارکنوں کو لے کر باہر نکل آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو کیا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کلام اللہ کے بارے میں اتنی غیرت باقی نہیں رہ گئی کہ ہم ان کا تک پیغام تو پہنچائیں نا اپنا؟ بھائیو بدبختوں اور کمینوں، تم ہمارے اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح اگر کرتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم اپنے قرآن مقدس کی حفاظت کا بھی اہتمام ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس بات پر غصہ ہے تمہارے اوپر، ہم اس کو احتجاج کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یہ کیا تو کیوں کیا؟ تو سفارتی سطح پر جو ہے وہ ہمیں اس بات پہ آواز اٹھانی چاہیے، لیکن ہمارے حکمران اللہ ہدایت عطا فرمائے سب بھی اپنے اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے جب چاہتے ہیں احتجاج کی کال بھی ہو جاتی، سب کچھ ہو جاتی ہے، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو پھر وہ کتنے سے بیک آ رہا جی وہ نکلو، پھر مولوی یاد آتے ہیں اس وقت، اسلام پسند یاد آتے ہیں اس وقت،
ممبر و محراب والے اس وقت یاد آتے ہیں کہ بھائی کیا قرآن اور اسلام اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ صرف مولویوں کا ہے؟ کیا صرف طریقے لبیک والوں کا ہے یا دیگر اسلامی جماعتوں کا ہے؟ کیا دیگر لوگ یا دیگر سیاسی جماعتیں وہ کلمہ نہیں پڑھتے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ کیا ان کے لیے قرآن مقدس جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے جو ہے ان کے دلوں میں احترام نہیں ہے؟ اس بات کو حکومتی سطح پر اٹھانا چاہیے. آپ اور میں آواز اٹھائیں, ہم یہاں گلی تک آواز اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, بازار تک آج احتجاج ہوگا, لوگ احتجاج کریں گے, مذہبی تنظیموں کی طرف سے اس بات کا احتجاج کیا جائے گا, اپنی حکومت تک یہ بات پہنچائی جائے گی کہ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اس بات کا غصہ ہے کہ قرآن مقدس کی بے حرمتی کی گئی ہے. لیکن حکومت کو بھی تو چاہیے نا وہ حکومتی سطح پر اپنا کام کرے. حکومت جس کی بھی ہو, ہے تو مسلمان نا, مسلمان کہلواتے ہیں, وہ سفارتی سطح پر تو اس بات کا احتجاج کرے نا. لیکن اسلام کی بات ہو تو سفارتی تعلقات کی پڑ جاتی ہے, اپنی ہو تو بے شک امریکہ کے خلاف بولو. تو ہمارے اندر یہ تھوڑی سی دینی غیرت جو ہے وہ کچھ ہونی چاہیے, ہمارے اندر بھی, ہمارے حکمرانوں کے اندر بھی, کہ جہاں قرآن کی بات آئے, اسلام کی بات آئے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئے, وہاں پر جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے.